السلام رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام شمع رسالت کے پروانے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے تبلیغ و ترویج اسلام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ ان میں سے اکثر نے اپنی جان و مال قربان کر دی۔ رمضان المبارک کے اس خصوصی پروگرام میں انہی عظیم المرتبہ اصحاب کا ذکر کریں گے اور ان کی شخصیت اور کردار سے اپنے عمل کو سنوارا جا سکتا ہے اور اپنی زندگی کو اسلام کے صحیح رنگ میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں آپ کا ذکر فرمایا ہے اور احادیث میں بھی آپ کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ آپ کو اسلام سے پہلے بھی برائیوں سے سخت نفرت تھی اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی کا شرف بھی حاصل تھا۔ آپ نے اسلام لانے کے بعد دین کی باقاعدہ خدمت شروع کر دی۔ آپ کی تبلیغ سے بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے۔ جو غلام مسلمان ہو جاتے تھے ان کے مالک ان کو سخت اذیتیں دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق ان غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ ایسے غلاموں میں حضرت بلال حبشی بھی شامل تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑوں کے تاجر تھے۔ آپ جو کماتے اس سے اپنے گھر کے خرچ کے ساتھ ساتھ غربا، مساکین اور یتیموں کی بھی مدد کرتے۔ آپ نے ہمیشہ دین اسلام کی ترویج کو مد نظر رکھا۔ چنانچہ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کے لیے زمین کا مسئلہ آیا جو 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی تو وہ زمین آپ نے ہی خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دی۔ ہجرت کے موقع پر آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار کے ساتھی ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ آپ نے جن غزوات میں شرکت کی ان میں غزوہ بدر، غزوہ خندق، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک شامل ہیں۔ سن 9 ہجری میں جب حج فرض ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی قیادت میں 300 افراد کا قافلہ روانہ فرمایا۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق کو سب سے پہلے حج کرنے والوں میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ مقرر ہوئے، خلافت کی بیعت لینے کے بعد مسجد نبوی میں آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگو میں تم پر حاکم بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تمہاری جماعت میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری اطاعت کرو اور اگر کج روی اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ اگر میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں تو میری پیروی کرو اور اگر اس کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سنبھالتے ہی چند مشکلات کا سامنا تھا۔ ان میں سے مرتدین اسلام، نبوت کا دعویٰ کرنے والوں اور منکرین زکوٰۃ کے بڑے مسئلے تھے۔ آپ نے ان تمام مسائل کے حل کے لیے مشاورت سے حکمت عملی تیار کی اور مختلف لوگوں کو ان کے حل کے لیے مامور کیا۔ آپ کے حسن تدبیر سے تھوڑے ہی عرصے میں ان سب مسائل پر قابو پا لیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرصہ خلافت صرف 2 سال اور چند ماہ کا ہے، لیکن اس مختصر عرصے میں بھی آپ نے اندرونی فتنوں کے خاتمے کے ساتھ ساتھ بیرونی دشمنوں سے نمٹنے کے لیے جنگیں بھی کی اور فتح حاصل کی۔ یہ جنگیں اس زمانے کی 2 بڑی قوتوں کے ساتھ ہوئیں، ایک سلطنت فارس یعنی ایران کے ساتھ اور دوسری سلطنت روم کے ساتھ۔ آپ نے مختلف جرنیلوں کو ان مہموں میں روانہ کیا۔ آپ کی زندگی میں ان سلطنتوں کے کئی علاقے فتح ہوئے، لیکن ان فتوحات کی تکمیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ میں بھی ہوتا ہے، یعنی جن لوگوں کو ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی گئی۔ آپ کو خلیفہ اول ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور امہات المومنین میں شمار ہوئیں۔ جب معراج کا واقعہ پیش آیا
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق نے سنتے ہی بلا جھجک اس کی تصدیق فرمائی، اور اسی سبب ان کو صدیق کا خطاب عطا ہوا۔ السلام